بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ کئی بہار کے بڑے بڑے لوگ آئے تھے، آ کر ملے اور بولے کہ سر آپ لوگ الگ کیوں لڑتے، ڈیوائیڈ ہوتا ووٹ؟ تو بولے تیار ہے، ٹھیک ہے آپ بولیے۔ تیجسوی یادو نے کہا کہ پتا جی کو لکھے مجھے نہیں لکھے، تو بولے ان کو بھی لکھ دو۔ اس میں لکھ کے ہم نے کہا کہ 6 سیٹ دے دو ہم کو، آپ 5 تو جیتے تھے پچھلے مرتبہ، تو اس کے باوجود بھی اگر وہ نہیں کرے تو پھر چناؤ تو لڑنا ہے، لڑیں گے۔ کیا ہے وہ زندہ آباد محبت زندہ آباد، اس بٹھا کے سنانا پڑے گا ان لوگوں کو، بھائی دیکھو محبت سے، ان لوگوں کو محبت سے نفرت کیوں ہے؟ محبت سے تو بھائی ارے اس میں کیا پرووکیشن ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون بی جے پی کو روکنا چاہ رہا، کون نہیں روکنا چاہ رہا ہے۔ بہار میں جو مس گورننس ہے، کرپشن ہے، موہن بھگوت بولے کہ پاپولیشن بہت بڑھ رہا ہے ایک سمودائے کا، پھر بعد میں یوگی آدتیہ ناتھ بولے کہ مول نواسی پاپولیشن گر رہا ہے۔ ہاں اب کیا بول رہے ہیں؟ 3 بچے پیدا کرو آپ۔ موہن بھگوت خود کہہ رہے ہیں، پہلے تو بڑے مسلمان آگے بڑھ رہا ہے، اور یہ بورڈ بنے گا، اس میں ٹرمپ کیا کرے گا، پیلسٹین اتھارٹی کہاں ہے وہاں پر، اور پھر اس میں کوئی 20 پوائنٹس جو ہے اس میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ اسرائیل کی آرمی جو جینوسائیڈ کر رہی ہے وہ کہاں جا کے رکے گی، اور پھر پیلسٹینین اسٹیٹ کا کیا ہوگا۔ 65,000 تو مر گئے، اب اس کے نیچے کتنے لاشیں نکلیں گی یا ہڈیاں نکلیں گی کسی کو پتا نہیں ہے۔ کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ کئی بہار کے بڑے بڑے لوگ آئے تھے، آ کر ملے اور بولے کہ سر آپ لوگ الگ کیوں لڑتے، ڈیوائیڈ ہوتا ووٹ؟ تو بولے تیار ہے، ٹھیک ہے آپ بولیے۔ تو وہ لیٹر لکھ دیے، مطلب آپ کنٹینٹ لکھیے، ہم لیٹر وہ جو بولے ہم وہ لکھ کے بھجا دیے۔ پھر تیجسوی یادو نے کہا کہ پتا جی کو لکھے مجھے نہیں لکھے، تو بولے ان کو بھی لکھ دو۔ اس میں لکھ کے ہم نے کہا کہ 6 سیٹ دے دو ہم کو، آپ 5 تو جیتے تھے پچھلے مرتبہ، تو اس کے باوجود بھی اگر وہ نہیں کرے تو پھر چناؤ تو لڑنا ہے، لڑیں گے۔ تو اس بار کیوں نہیں، آپ کو کیوں انہوں نے الگ کر دیا؟ نہیں، اب ہم کو اس سے مطلب نہیں ہے، مجھے اس کو مطلب نہیں ہے، مگر بہار کے جو بڑے بڑے امپورٹنٹ ریناؤنڈ مسلم اسکالرز بولیے، ذمہ دار بولیے، انہوں نے ہم سے کہا تھا، اور ان کو شکایت تھی کہ اویسی نہیں کرنا چاہ رہا ہے۔ تو میں بولا بھائی آپ جو لکھ کے دیں گے ہم سائن کر دیں گے، آپ کا آرگومنٹ پورا ہو جائے گا، ہمارا بھی ہو جائے گا، آپ کو پتا چل جائے گا کہ کون بی جے پی کو روکنا چاہ رہا، کون نہیں روکنا چاہ رہا ہے۔ تو ہم تو کر دیا، اب وہ نہیں لے نہ لے اس سے تو فرق نہیں پڑے گا۔ اویسی صاحب، جب آپ اپنے کینڈیڈیٹس کو آتے ہیں تو آپ کے مین مدعے کیا ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے بہار کا اس میں فوکس کیا ہے، ایشوز؟ سر دیکھیے، ہماری جو سیاسی شروعات ہوئی تھی بہار میں، سفر کا آغاز ہوا تھا، سیاسی سفر، وہ سیمانچل کی سرزمین سے ہوتا تھا۔ ہم نے کہا تھا کہ سیمانچل سے انصاف ہونا چاہیے، اس پر ہم نے ایک بڑے بڑے اسکالرز کو بٹھا کر ایک 5 سال پہلے ایک اسٹڈی بھی کروائی تھی، ایک بک بھی نکلوائی۔ تو بیسیکلی سیمانچل کا جو انڈر ڈیولپمنٹ ہے، وہ 4 ڈسٹرکٹس ہے، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز بہت خراب ہیں، وہ ایک ہے۔ دوسرا اوور آل بہار میں جو مس گورننس ہے، کرپشن ہے، اور جو سیلاب سے زمین کٹ جاتی ہے، یہ بہت سے ایشوز ہیں، یہ ہے۔ اور پھر ایک سینس آف ایلینیشن ہے مسلم کمیونٹی میں۔ ایلینیشن سے مراد کہ بھائی ہر سماج کا، ہر کاسٹ کا ایک لیڈرشپ ہے، اور 19%، 18% بہار کے مسلمانوں کو لیڈرشپ نہیں ہے، تو اس پر بھی بڑا لوگوں کو تکلیف ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا مدعا ہے۔ ایسا ہی یار کوئی بڑا ایشو ہے اس میں؟ SIR تو ہے، ایشو ہے۔ ہماری پارٹی کی طرف سے اختر الایمان صاحب پریزیڈنٹ خود سپریم کورٹ گئے تھے، جن کو نظام پاشا ایڈوکیٹ نے ریپرزینٹ کیا، تو SIR کا تو ہے، اور اگر جو لوگ جن کے نام کٹ گئے اگر وہ نہیں دیکھے تو پھر آپ دیکھیں گے پولنگ کے دن پھر ایک شور شرابہ ہوگا۔ لیکن ابھی زیادہ کوئی وہ کہتے ہیں، الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ زیادہ لوگ کمپلینٹ نہیں کر رہے ہیں، زیادہ ریویو نہیں مانگ رہے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ 65 لاکھ تو آپ نام نکلوا دیے، اب الیکشن کمیشن اور 3.5 لاکھ نکلوا دیے، تو اختر الایمان صاحب کی جو کانسٹیٹنسی ہے اس میں تو ہم لوگ کم سے کم 1000 نیمز، اس کا ٹائم کم تھا، اس کا تو ہم ڈالے، جن کو بتایا ہم نے کہ یہ نہ مرے ہیں، نہ شفٹڈ ہوئے ہیں، نہ ڈبل انٹری ہے ان کا۔ اب یہ 3.5 لاکھ اب یہ پھر چیک کرنا پڑے گا۔ تو ڈو یو سی اٹ ایز اے کانسپریسی اور ڈو یو سی ریڈ ان اٹ؟ نہیں، ہمارا بولنا یہ ہے کہ آپ کو اتنا جلدی کیا تھا؟ آپ ٹائم لیتے، آپ جون میں اناؤنس کیے اور بولے کہ 1 مہینے میں یہ ہوگا، 1.5 مہینے میں ہو جائے، کیسا ہوگا یہ؟ اتنا بڑا پردیش ہے بہار، اور کمپلیٹ 90% رورل ایریا ہے، اب برسات میں بھی وہاں جا نہیں سکتے۔ تو اتنا لیبرس تھا، وہ اتنا پریشر تھا BLOs کے اوپر، اور ڈینجرس بات اس میں یہ ہے کہ اس میں نوٹیفیکیشن میں لکھ دیا کہ اگر 2 سے 3 مرتبہ کسی گھر پہ جائیں گے ووٹر نہیں ملے گا تو وہ اپنے ERO کو بولے گا
या ERO को वो फॉरेनर्स सिटीजनशिप एक्ट के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बता देगा, तो ये कैसा होगा बताइए। तो इससे ताल्लुक ही नहीं, आपका काम है ही नहीं ना ये सिटीजनशिप चेक करने का, तो काम MHA का है वो। तो वैसे आप जाके कैंपेन कर रहे हैं? मैं तो कई बार जाके आया। कैसा रिस्पॉन्स है आपको, लगता है इस बार हवा कुछ है? नहीं, हमारा अच्छा रिस्पॉन्स है, अच्छा कैंडिडेट्स भी हम लोग दिए हैं और अच्छे देना चाह रहे हैं, तो अब मेहनत करना है। तो पीके फैक्टर आपको लगता है कि कहीं वहां पे काम कर रहे हैं? नहीं, ये हर एक को इख्तियार है इलेक्शन लड़ने का। आप ही करेगा? नहीं, मुझे अपना फैक्टर नजर आता है ना, तो अब दूसरों का फैक्टर नजर आ दिया, मुझे नहीं आता। वो लड़ेंगे, उनका लड़ना है, हमको अपनी पार्टी कैंडिडेट्स को कामयाब करना है। हर पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, तो एक्सक्लूसिवली ये है बोलना तो सही नहीं। आप थोड़ा इससे नाराज हैं कि आपको महागठबंधन ने इस बार इतना ज्यादा? नहीं, नाराजगी का सवाल नहीं है, वो अपनी पार्टी का स्ट्रेटेजी तय करेंगे, हम अपनी पार्टी का तय करेंगे। मगर जब बिहार के बड़े बड़े मौलाना लोग, स्कॉलर्स, इंटेलेक्चुअल्स, डॉक्टर्स, लॉयर, ये सब बोले कि भाई ओवैसी नहीं करना चाह रहे, बोले भाई कौन बोला आपको? फिर हमको याद दिलाया, परसों वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ महीना भर पहले, किसको वोट दी हम? तो खामोश हो गए। अब उन्हीं को हम बोले कि आप जाके लेटर दे दीजिए। अब वही लोग बड़े अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि भाई आप तो, आपकी नीयत सही है, अब ये लोग ऐसा कर रहे हैं। तो अब आपको क्यों लगता है कि ऐसा परसेप्शन बन गया कि आप बीजेपी की बी टीम की तरह काम करते हैं? नहीं, परसेप्शन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये बनाना चाहते हैं लोग। मगर हम तो कई मर्तबा बोले हैं और आज भी बोल रहे हैं कि अगर 3 मर्तबा नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, इसमें गलती भारत के मुसलमानों की नहीं है, इसमें नहीं है गलती मुसलमानों, खुल के कह रहे हैं आपसे। गलती किस, गलती बोलिए या क्रेडिट जो दिया जा रहा है कि भाई, अरे भाई आप ये देखिए कि पोल्ड वोट्स में से करीब 50% नॉन मुस्लिम वोट नरेंद्र मोदी को मिल रहा है, 37-38% मिल रहा है। तो इसमें मेरा क्या रोल है उसमें? अगर आप मेरे सर पे ताज रखना चाह रहे तो मैं कबूल कर लूंगा, मुझे कोई इतराज नहीं है। अगर आप समझ रहे हैं कि हर चीज में ओवैसी को लाने से मरज का इलाज हो जाएगा, तो मुझे कोई उसकी परेशानी नहीं है। मगर इंट्रोस्पेक्शन तो करिए, जो उर्दू में बोलते कि मुहासबा करिए, कि देखिए गिरेबान में झांक कर देखिए कि आप में कितनी कमजोरी है, आखिर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये अब उनको नहीं करना चाह रहे, अब हमको क्रेडिट देना चाह रहे, तो मुझे खूब बोले। इस इंटरव्यू का एक फायदा उठाता हूँ, ये कि मैं पूछता हूँ आपकी संबंध कैसे हैं बीजेपी के साथ, लीडरशिप के साथ, टॉप लीडरशिप के साथ? बीजेपी जैसे पार्टी से कोई संबंध नहीं है। बट मोदी और अमित शाह? नहीं, कोई नहीं है। देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर होने से पहले हम तो एक ट्वीट किए थे, स्टेटमेंट रिलीज किए कि हमको क्यों नहीं बोले ऑल पार्टी मीटिंग में आप। तो मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि नहीं, होम मिनिस्टर मुझे फोन करके कहा कि आप आइए, मैं गया और उसमें उनके सामने हम बात किए, बोले। तो एक गवर्नमेंट में है वो, तो उनसे हम, जैसा आप गिरिराज सिंह से हम जाकर मिले, मालेगांव के पावर लूम्स के बारे में उनके इश्यूज थे। अब जैसा हम उनके साथ मिले, 1 घंटा बात की गिरिराज सिंह हमसे, पूरे डेलीगेशन से। मुफ्ती साहब, इस्माइल साहब हमारे एमएलए है, हमारे दोस्त लोग चला दिए, देखिए ओवैसी खड़ा हुआ गिरिराज सिंह। अरे भाई मंत्री है ना, मैं नहीं जाऊं उनके पास। टेक्सटाइल नैरो थिंकिंग है जो ऐसा? नहीं, नैरो थिंकिंग उनकी हो सकती है, मगर मैं पॉलिटिकली अपोज कर रहा हूं आपको, मगर आप सरकार में है, मुझे काम करवाना है पावर लूम के बारे में। अब जैसा आज की तारीख में मालेगांव में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने रूल निकाल दिया कि सबको जितना पावर कनेक्शन ऑनलाइन करो। अब वहां पर हम अपोज कर रहे हैं, सरकार से रिप्रेजेंटेशन दिए, क्योंकि जमीन बहन के नाम पे होगी और भाई पावर लूम चला रहा होगा, तो कैसे होगा? तो ये तो करना पड़ेगा। हर चीज में अगर कोई क्रिटिसाइज करेगा तो ये कह सकते हैं कि आपका रिलेशनशिप ट्रांजैक्शनल है? नहीं, ट्रांजैक्शनल नहीं है, इसको ट्रांजैक्शनल बोलना भी गलत होगा। भाई वो पावर में है। अगर मैं खड़े रहकर पूछूंगा कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, जवाब दो, आप सरकार में है। अगर मैं किरण रिजिजू से पूछूंगा कि वक्फ का एक्ट आपने क्यों बनाया, ये तो खराब है, आप पैसा खर्चा नहीं कर रहे हैं अपने बजट का, तो मेरी ड्यूटी है ना एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो सर आपका कांग्रेस के साथ तेलंगाना में अलायंस होता है, बाहर आप उनके खिलाफ? कहाँ अलायंस है कांग्रेस से? ऐसा मेरे को ना, बिल्कुल नहीं, कोई फैसला नहीं हुआ जुबली इलेक्शन के बारे में, अभी कोई फैसला नहीं हुआ। हाँ, रेवंत रेड्डी से अच्छे ताल्लुकात है। मैं ऑन रिकॉर्ड ये कहा हूं और फिर कह रहा हूं कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक हिस्से में मेट्रो लाइन नहीं आई थी,
تو چناؤ میں تو ہم TRS کی سپورٹ کر رہے تھے 28 کے اسمبلی الیکشن میں. تو مجھے بولے آپ سے ملنا ہے, میں گیا ملنے ان سے, ٹوتھ اینڈ نیل اپوز کرے. مگر مکھیہ منتری جا کے ملا, بولے ایسا ایشو کیا اسد بھائی, بولیے آپ کانسٹیٹوینسی میں. بولا بھائی یہ ہمارے پاس میٹرو کا نہیں ہے ابھی تک, کتنا ہوگا؟ بولا 2000 کروڑ ہوگا. میرا روڈ وائڈنگ کے کام رکے ہوئے ہیں. اکبر الدین اویسی کے کانسٹیٹوینسی میں سوریج کا کام باقی تھا. میں تو تھوڑا اچھا بھی لگا, تھوڑا شاک بھی ہوا کہ 3-4 دن کے بعد مجھے وہ جیو ایشو کر دیا کہ میٹرو لائن کا میں آ کے انوگریٹ کروں گا, اور ابھی ڈیمولیشن ہو رہا ہے, کام ہو رہا ہے. وہ چندرا گنٹا کانسٹیٹوینسی میں سوریج کا کام شروع ہو رہا ہے 250 کروڑ کا, روڈ وائڈنگ کا کام. آپ کا ایسا کیا چام ہے, آپ سب کے ساتھ آپ کا نہیں, چام کا نہیں ہے سر. دیکھیے میں آپ کا ذاتی دشمن کہاں بنوں گا؟ مجھے جنتا نے الیکٹ کیا, مجھے ڈیلیور کرنا ہے نا, کام کرنا ہے. ہاں پولیٹیکلی آئیڈیالوجی پہ کمپرومائز کہاں کر رہے ہیں؟ نہ بی جے پی سے کر رہے ہیں نہ کسی سے کریں گے انشاءاللہ. آپریشن سندور کے بعد جو آپ کو ڈیلیگیشن میں بھیجا گیا, آپ کے کئی بیان بہت ہی اسٹرانگ بیان تھے پاکستان کے خلاف بھی, اور آپ نے جو پوزیشننگ کی اس کو بہت اپریشیٹ لوگوں نے بھی کیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہی پوزیشن ہم کو قائم رکھنی چاہیے جو ہم نے آپریشن؟ نہیں, دیکھیے بی جے پی سے پولیٹیکلی لڑائی آئیڈیالوجی پہ ہوتی رہے گی, اور سمندر کے دو کنارے نہیں ہو سکتے. مگر بی جے پی دیش سے بڑی نہیں ہے, نہ پرائم منسٹر دیش سے بڑے ہیں. جب اتنا دردناک ٹیررسٹ اٹیک ہوا ہے پہلگام میں, اور سب جانتے ہیں کہ پاکستان سے یہ ISI ٹرینڈ ملٹری کے لوگ آ کر ملٹری سٹائل میں ایگزیکیوشن ہوا ان لوگوں کا, تو ظاہر ہے دیش کا پکش رکھنے کے لیے ہمیشہ حاضر تھے. اس کو پولیٹیکل دوربین سے بی جے پی کا اپوز کریں گے. اگر ہم گئے تو کوئی پردھان منتری کے لیے نہیں گئے, ہم تو دیش کے لیے گئے, اور بولیں گے اس میں کیا بات ہے. ابھی سر ہم نے بریلی میں ایک پروٹیسٹ دیکھا, اور آپ نے اس پہ کچھ ٹپڑی بھی کری, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جو وائلنس ہوئی اور جو پوسٹرز لگے, آپ نے کہا کہ دیکھیے وہاں پہ وائلنس نہیں ہوا. پروٹیسٹ کا کال مولانا توقیر رضا صاحب دیے, وہاں لاٹھی چارج ہو گیا. ان کو بولے جا کر دو, بعد میں لاٹھی چارج ہو گیا. اب ان کو اریسٹ بھی کر لیا. آپ اگر میں ایک پوسٹر اٹھا رہا ہوں جس میں میرا فیتھ ہے, اور بھارت کے سمویدھان میں آرٹیکل 25 فریڈم آف ریلیجن ہے, اس پوسٹر میں کوئی وائلنس کا نہیں ہے پروموشن, نہ کوئی پرووکیشن ہے. کسی نے اٹھایا مہادیو سے ہم محبت کریں, بھائی کرو بھائی. 98% اس دیش میں لوگ ریلیجیس ہیں. یہی تو خوبصورتی ہے اس دیش کی. جو نہیں مانتا کسی کو اس کو بھی ہم سیلیبریٹ کرتے. مگر پوسٹر کیسے خطرہ بن گیا؟ آپ کو یاد ہوگا 2018 میں نریندر مودی نے کیرل کے ایک آرٹسٹ کا پوسٹر پروموٹ کیا تھا, ہنومان کا پوسٹر تھا, مودی نے پروموٹ کیا, کسی نے اعتراض نہیں کیا. ہم آج بھی نہیں کر رہے ہیں. بھئی وہ آپ پروموٹ کریں گے, اور یہ مسلمانوں کے لیے دیکھیں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے دنیا میں سب سے قیمتی چیز پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. سب سے قیمتی چیز ہمارے ماں باپ, ہماری دولت, ہماری اولاد سے بڑھ کے ہمارا فیتھ کا حصہ ہے. اب کوئی اظہار کر رہا ہے تو اس میں گڑبڑ کیا ہوئی؟ وائلنس اگر وہ کر رہا ہے تو کنڈیمنیبل ہے. تو اب آپ سے پوچھ کے مجھے محبت کا اظہار کرنا پڑے گا. اور آخری بات, لفظ سے کیوں نفرت ہے بی جے پی کو؟ لفظ سے تو محبت ہونی چاہیے نا. آپ کو یاد ہوگا مغل اعظم کا وہ گانا, وہ ہم بھی یاد آ رہا ہے کیا ہے, زندہ آباد زندہ آباد محبت زندہ آباد. اس میں بٹھا کے سنانا پڑے گا ان لوگوں کو, بھائی دیکھو محبت سے, ان لوگوں کو محبت سے نفرت کیوں ہے؟ محبت سے تو بھائی, ارے اس میں کیا پرووکیشن ہے, ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا. تو وہ ایکشن آپ کے حساب سے ٹھیک نہیں تھا؟ بالکل غلط تھا. بریلی میں جو ہوا بالکل غلط تھا. ہم تو یو پی گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کریں گے کہ جتنے لوگوں کو اریسٹ کرے ان کو چھوڑیے. ارے اچھا میسج نہیں جا رہا, دیش میں بھی نہیں, باہر فورن کنٹریز میں صحیح نہیں جا رہا. سر یہ جو بار بار بولا جاتا ہے کہ ووٹ چوری ہو رہا ہے اور یہ گدی چھوڑو, اس پہ آپ اس پہ انڈورس کرتے ہیں اس چیز کو بھی, اس طرح کے بیان کو؟ دیکھیے راہل گاندھی ایسے باہر جا کے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. دیکھیے میں راہل گاندھی یا ان کی پارٹی کے تعلق سے نہیں بول سکتا, ان کے قابل لوگ ہیں. میرا ماننا یہ ہے کہ اگر مجھے بی جے پی کو ہرانا ہے, بی جے پی جس طریقے سے چناؤ لڑتی ہے نا, 24 گھنٹے یہ لوگ کام کرتے ہیں, ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کی ہر چیز کو چیک کرتے رہیں, ہر چیز کو. 2009 میں
یا 2014 میں ایک ووٹر لسٹ میں ایسے ہی ہو گیا تھا میرے کانسٹیٹوئنسی میں. ہم لوگ جا کر اس وقت سی او بھنور لال صاحب تھے, آج دنیا میں نہیں ہے وہ, ان کو جا کے بتائے, ہم پروف بتائے تو بولے دیکھیے اب میرے پاس تو اس زمانے میں بولے میں کچھ نہیں کر سکتا, اب یہ آ گئی ہے آپ لوگ دیکھ لیجئے. تو ہم کو جہاں جہاں ایسا ڈبل انٹری ہوئی تھی ہم لوگ پولنگ ایجنٹس کو بٹھا کر اس کو چیلنج کیے. تو 1 گھنٹے کے بعد وہ لوگ آنا بند کر دیے, وہ لوگ جس کے وہ تھے. تو یہ دیکھیے آپ بی جے پی سے مقابلہ کر رہے ہیں, ایک فارمیڈیبل پولیٹیکل اپوننٹ ہے, آپ بلنک کریں گے یہ لوگ اپنا کام کریں گے, تو ظاہر ہے ہم کو تو الرٹ رہنا چاہیے اور ووٹر لسٹ کو چیک کرنا چاہیے, نام چیک کرنا چاہیے, غلط آئے اس کریکٹ کریے. مانے آپ کو آن ٹوز رہ کر کام کرنے کی ضرورت ہے. سر 26/11 پر پی چدمبرم کا ایک بیان ابھی ہم نے سنا حال میں, انہوں نے کہا کہ ہم تو حملہ کرنا چاہتے تھے لیکن سرکار پیچھے ہٹ گئی, ایم ای اے نے بول دیا یا کسی کا ویو کچھ ایسا آ گیا کہ نہیں امریکن دباؤ آ گیا. تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, کیونکہ میں اس لیے سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ نے ایک اسٹرانگ پوزیشن لی ابھی حال میں جو سندور ہم نے آپریشن کیا, تو اس کو آپ کس کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں؟ اب وہ دیکھیے چدمبرم صاحب وہ لکھے ہیں, اس وقت کی گورنمنٹ کی اسٹریٹجی کوئی اور تھی, آج کی اسٹریٹجی کچھ اور ہے. تو اب وہ تو رولنگ پارٹی تھے تو اس پارٹی کو سبسٹینشیٹ کرنا چاہیے. جو آپریشن سندور ہو ہم تو اسے سپورٹ کریں, اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ پاکستان کی آرمی, پاکستان کی آئی ایس آئی سے اگر ہم امید کر رہے کہ ایک آپریشن سندور کرنے کے بعد یہ لوگ حماقت نہیں کریں گے تو یہ غلطی کر رہے ہیں. یہ لوگ حماقت کریں گے دوبارہ, آج نہیں تو کل پھر, تو اس پہ ہم کو الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. سر ابھی میں تھوڑا سا انٹرنیشنل ایشوز پہ آتا ہوں کیونکہ آپ اس پہ کافی چرچا کرتے ہیں. یہ فلسطین کا اور حماس کا جو ابھی ریسنٹ اسرائیل اور حماس کا جو ریسنٹ سیز فائر ہوا ہے, اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے لانگ ٹرم رہے گا, اور آپ کا ویو کیا ہے اس پہ؟ ایک بات جو ایکسپرٹس جو لکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے سیز فائر رکنا چاہیے, 65,000 لوگ وہاں پر فلسطینی مارے گئے, جینوسائیڈ ان کا ہو رہا ہے جس میں سے 20,000 بچے ہیں, 15 سے قریب خواتین ہیں, مہیلائیں ہیں, 12-13 لاکھ جنتا کے گھر برباد ہو چکے ہیں. مگر یہ بتائیے کہ یہ ٹونی بلیئر کیا کرے گا اس میں جس کے ہاتھ خود خون سے رنگے ہوئے ہیں, اور یہ بورڈ بنے گا اس میں ٹرمپ کیا کرے گا, پیلسٹین اتھارٹی کہاں ہے وہاں پر, اور پھر اس میں کوئی 20 پوائنٹس جو ہے اس میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ اسرائیل کی آرمی جو جینوسائیڈ کر رہی ہے وہ کہاں جا کے رکے گی, اور پھر پیلسٹینین اسٹیٹ کا کیا ہوگا. تو یہ تو ہم کو لگتا ہے کہ ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ کی طرح یہ لوگ کام کر رہے ہیں وہاں پر. مگر اب ٹھیک ہے یہ تو سیز فائر رکا ہے, مگر جو جینوسائیڈ کر ان سے کیا ہوگا, ان کو کوئی سزا ملے گی نہیں ملے گی. یونائٹڈ نیشن نے کہا کہ جینوسائیڈ ہوا وہاں پر, تو ان کو کچھ ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی نہیں ہوگی, یہ ہم کو دیکھنا ہے. 7 اکتوبر کا حوالہ دے, جو نخبہ ہوا تھا ارلی 1900s میں, اس کا کیا تھا وہ کنٹینیوس. اچھا اس سے زیادہ ویسٹ بینک میں آپ نے قریب 500 فلسطینیوں کو مار دیا. اور سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ بھارت کے پردھان منتری نے نیتن یاہو کی لیڈرشپ کی تعریف کی. کیسے تعریف کریں گے جس کے خلاف انٹرنیشنل کرمنل کورٹ آف جسٹس ICC کا وارنٹ ہے. پرائم منسٹر کیوں تعریف کر رہا ہے؟ وہ تو جینوسائیڈ رجیم ہے وہ پوری. اور یہ بار بار جو بی جے پی پروموٹ کرے اسرائیل ہماری مدد کرتا, کوئی مدد نہیں کرتا, ہم پیسے دے کے لیتے ہیں ان سے, فری میں کوئی نہیں دیتا. فری میں کوئی دیتا ہے کیا بتائیے آپ, کوئی نہیں دیتا ہے. بٹ ایک جینوسائیڈ رجیم ہے, 65,000 لوگوں کو انہوں نے مار دیا وہاں پر, کچھ بچا ہی نہیں وہاں پر. آپ کو معلوم نوین صاحب کہ اب اس کا جو ڈیبرس اٹھانے کے لیے صرف ڈیبرس 5 سال لگیں گے, 5 years. 65,000 تو مر گئے, اب اس کے نیچے کتنے لاشیں نکلیں گی یا ہڈیاں نکلیں گی کسی کو پتا نہیں ہے. تو بیسیکلی یو آر اپوزنگ دس, یو آر ناٹ کلیئر. نہیں, سوال اپوز کا نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. ویسٹرن پاورز کیا کریں گے؟ آپ ہی تو کریٹ کیے. بالفور ڈکلیریشن سے تو آپ نے سب تماشا کیا, آپ ہی نے کیا. اور یو ایس تو کمپلیٹلی بلیٹنٹلی اندھا بن جاتا ہے اسرائیل کے معاملے میں. ابھی انڈیا نے افغانستان کے ساتھ سمبند اپنے تھوڑے بہتر کیے. کل یہاں پہ ان کے فارن منسٹر تھے, آج وہ دیوبند میں ہیں. ہماری کچھ پارشل ریسٹوریشن آف ایمبیسی ہوا ہے
تو اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ نہیں، میں تو ویلکم کروں گا اس کو. میں تو 2016 میں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ طالبان آئے گا، آپ بات کریے. جب کئی میڈیا کے لوگ، پولیٹیکل بی جے پی کے لوگ گالی دیے مجھے، یہ دیکھو طالبان کی بات کر رہا ہے. میری سپیچ ہے، میں آپ کو بتاؤں گا انٹرویو کر 16. میں نے کہا بات کریے ان سے، کیونکہ ہم دیکھیے ہمارے لیے بہت، یہ چھابا رپورٹ بنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے جو ایران میں ہم بنا رہے، اس سے ہم افغانستان میں جائیں گے. ہم کیسے انفلوئنس چھوڑ دیں گے اس علاقے کا چین اور پاکستان کے لیے؟ لیکن کچھ خامیاں ان کی بھی ہیں نا، جس سے وومن رائٹس اور سب کو لے کے. ارے سر، خامیاں سب میں ہے نا. خامیاں آپ خامی کو دیکھیں گے یا آپ اس پیس کو چھوڑ دیں گے؟ آپ کون ہوتے؟ آپ کے گھر میں کیا ہو رہا آپ دیکھ لیں نا. آپ کے گھر میں جو ہوگا وہ آپ دیکھیں گے. مجھے کیا کرنا ہے اس سے؟ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں اس جگہ نہ کھو دوں. وہ یہاں پر ان کا فارن منسٹر ہے اور پاکستان کی ایئر فورس نے بمباری کر دی وہاں پر. آپ دیکھ رہے کیسا ہو رہا ہے. چین افغانستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کو بلا کر میٹنگ کیا ہے. یہ صحیح ہے کہ ہمارے لیے پورا ڈپلومیٹک ریلیشن شپ ہمارے اسٹیبلش ہونی چاہیے. دیش کی سیکورٹی اور جیو پالیٹکس کے لیے ہمارا وہاں پر ہے نا بہت ضروری ہے. ویلکم موو ہے. بالکل، میں تو کہوں گا فل فلیج ڈپلومیٹک ریلیشن ہونی چاہیے. اور جب طالبان آیا تو طالبان نے انڈیا سے کہا کہ آپ جو میڈیکل فیلڈ میں ایڈ دے رہے ہیں اس کو جاری رکھیے، بند مت کریے پلیز. اینڈ آئی تھنک بند کیا بھی نہیں. بند نہیں کیا ہم نے. اور افغانستان میں ہمارا بہت بڑا انویسٹمنٹ ہے. جو پہلی کی رجیم تھی، ہم تو 5-6 ہزار لوگوں کو ٹرین کیے یہاں پر، پڑھائی لکھائی وہ الگ بات ہے. روڈز بنائے ہیں. نہیں، پارلیمنٹ سب بہت کیا ہے. تو ہمارا وہاں اور جو گڈ ول انڈینز کی ہے وہاں پر، سکھ لوگ وہاں پر پورا جو فارن ایکسچینج ان کے ہاتھ میں ہے. تو یہ سب چیزیں ہم کو دیکھنا پڑے گا نا. تو یہ ہم کیسا چھوڑیں گے افغانستان کو؟ ایک اور مدعا سر، ٹیرف کا جو چل رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ جو ہماری پوزیشننگ ہے وہ اچھی ہے؟ ہم لوگ کہاں اچھی ہے، کہاں اچھی ہے؟ یہ تو سرکار کی ناکامی ہے، بالکل ناکام ہے. آپ دیکھیے ہمارا 35,000 کروڑ کا موٹر پارٹس کا ایکسپورٹ ہوتا ہے، آدھا وہ ٹھپ ہو گیا. سورت میں آپ معلوم کروا لیجئے، لیبر انٹینسو پروگرام ہے، اس میں لیبر کی نوکری جا رہی ہے. تمل ناڈو میں ریڈی میڈ گارمنٹس کا بہت بڑا سینٹر ہے، ان کو نقصان پہنچ رہا ہے. تو ہم کو تو تکلیف ہو رہی ہے اس سے. بٹ سرکار کا کہنا یہ ہے کہ ہم جھکیں گے نہیں، اپنے انٹرسٹ کو نہیں، ٹھیک ہے، مگر اس سے تو یہ ان کے ٹیرف سے ہماری انڈسٹریز کو تو نقصان پہنچ رہا ہے، اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اور گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ ان کو ریلیف دے، ان کو کچھ کرے، بتائیں آپ کیسا کریں گے. چاہے کچھ جو بھی ٹیکنیکل جو ٹرم ہے کہ وہ اپنا سامان بھارت میں بیچ سکتے، کیا جو بھی ہے، جو اسپیشل اکنامک زون میں ہے، جیسا بھی ہے، تو سرکار کو سوچنا چاہیے. تو میں آخری میں آتا ہوں سر، آپ کی اسپیچز کو پورا دیش دیکھتا ہے، بڑے فیکٹ بیسڈ اسپیچز ہوتی ہیں پارلیمنٹ میں. جی، تو کیا اب آپ کس سبجیکٹ پر اب آگے کام کر رہے ہیں؟ لوگ جاننا چاہتے ہیں. ہر سبجیکٹ میں بولنا. ہم نے وقت پہ پوزیشننگ کی، ون نیشن ون الیکشن پہ پوزیشننگ کی. نہیں، اب نوین صاحب جو ایشو آئے گا تو اس پہ تو آپ لوگ تو اس پہ بولنا پڑے گا. تو اس پہ کوئی آپ تو اگر نہیں معلوم تو جانکار لوگوں سے پوچھ لیجئے، بولتے رہیے. اب جیسا کل 2 دن پہلے امت شاہ صاحب نے اسٹیٹمنٹ دے دیا وہ پاپولیشن کا، کیسا ایسا بول رہے ہیں، کتنا غلط بول رہے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں. بھائی 1951 سے کب سے 50 جو بھی پہلے سینسس سے لے کر اب تک 2011 کے سینسس 4.4% کا اضافہ ہوا مسلم پاپولیشن میں. آپ کو میں امت شاہ کے زبان میں کرونالوجی سمجھیے. پہلے کیا بولے، سمجھیے امت شاہ کیا بولے، یہ دیمک ہے، دیمک ہے. اس سے پہلے مودی جی کیا بولے، میں یہ کیمپ کھولوں گا آبادی بڑھانے کے لیے، سی ایم تھے. پھر موہن بھگوت بولے کہ پاپولیشن بہت بڑھ رہا ہے ایک سمودائے کا. پھر بعد میں یوگی آدتیہ ناتھ بولے کہ مول نواسی پاپولیشن گر رہا ہے. ہاں، اب کیا بول رہے ہیں، 3 بچے پیدا کرو. آپ موہن بھگوت خود کہہ رہے ہیں، پہلے تو بول رہے مسلمان آگے بڑھ رہا ہے. یہ جھوٹ ہے. آسام جب 51 میں آسام سے 2 یا 3 نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس بنے تو پاپولیشن بڑھے گا نا. مثال کے طور پر اگر 100 لوگ ہیں اس میں 10% کا اضافہ ہوا، اور جو 10 لوگ ہیں اس میں اگر 10 لوگ کا ایسا ہو تو 100% دکھے گا آپ کو. اتنی ویک ہے میتھمیٹکس میں امت شاہ تو مجھے نہیں معلوم. اچھا، گورنمنٹ کا ڈیٹا ہے، ٹی ایف آر ریٹ مسلمانوں کا سب سے زیادہ گرا ہے.
डिस्ट्रिक्ट वाइज आप देख लीजिए, डिस्ट्रिक्ट वाइज गवर्नमेंट का है। अच्छा, आखिरी बात, अगर कोई इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, भैया आप मंत्री है ना, आप क्यों नहीं रोक पा रहे उनको? ये तो आपके ऊपर सवाल उठेगा, आप क्या कर रहे हैं? और लास्टली कलकत्ता हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया, आपने भिजा दिया उन लोगों को बांग्लादेश, जो बंगाली स्पीकिंग इंडियन मुस्लिम्स हैं, उनको वापस आना पड़ा। तो अगर आप हर बंगाली स्पीकिंग इंडियन मुस्लिम को बोलेंगे बांग्लादेशी, तो गलत है, बिल्कुल बहुत गलत है। बट एक बात बताइए, जो डेमोलिशन चल रही है कई स्टेट्स में, उसको आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल गलत है। आप तो कह रहे हैं कि कागज नहीं है, कुछ पत्र अरे कागज पर नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस है, गवाई साहब ने जजमेंट दिया था, आप उसको फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। आप बुलडोजर लगा रहे, नहीं पत्थर फेंके, कुछ दंगा हुआ, पकड़े उन लोग, सबका घर तोड़ दिया। ये तो पनिशमेंट है, ये तो कोर्ट का काम है। और आप उसको सजा दिलाइए ना, जो पत्थर फेंका या वायलेंस किया, आप पूरा घर ही तोड़ रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, 10-10, 20-20 घर आप तोड़ रहे हैं। क्या असर पड़ रहा है उसका? अच्छा, बुलडोजर आप कहां पर इस्तेमाल करते? इनका एक मंत्री था टेनी, यूपी में गाड़ी चला दिया, उसका घर तोड़े आप? नहीं तोड़े। ऐसे कई एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं। तो बुलडोजर से आप देश नहीं चला सकते थे, आप संविधान से चलाइए, रूल ऑफ लॉ से चलाइए। मैं आखिरी का आ गया, लास्ट सवाल। गवाई साहब को भी हाल में एक हमला करने की कोशिश की पाकिस्तान ने, उसको आप इस एक्ट पर आपका कुछ कहना? पूरी सुप्रीम कोर्ट की तौहीन हुई है। गवाई साहब का कोर्ट में हुआ है, जिसने जूता फेंका, ये पूरे कोर्ट की तौहीन हुई है। मेरा सवाल यह है कि एक तो मैं रेस्पेक्टफुली डिसएग्री करता हूं गवाई साहब से, उन्होंने कहा मैं केस बुक नहीं करना है। सवाल गवाई साहब का नहीं है, सवाल जो दलित को पीटा जाता है, मारा जाता है, मुंह छोड़ा तो एतराज, घोड़े पे बैठ के बारात निकला तो मारो, चमड़े का कारोबार करता तो पीटो। सर, एनसीआरबी का डेटा देखिए आप, 2023 का डेटा अभी आया, हर रोज 12 दलित महिलाओं का रेप होता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दलित पे ऑफेंसेस हुआ है, 15,000 करीब। और दिल्ली पुलिस जो केंद्र सरकार के तहत क्यों केस नहीं बुक कर रहे आप? पार्लियामेंट में 2 लड़के कूद गए थे और वो धुआं छोड़े, हमने यूएपीए लगा दिया उन पे। अब ये साहब 70 ईयर ओल्ड है। रेडिकलाइजेशन का जो आर्गुमेंट है कि नौजवान रेडिकलाइज होते, अरे भाई 70 ईयर्स का आदमी रेडिकलाइज कैसे हो गया बताइए? क्या लिख रहा है? नारा लगा रहा है कि सनातन धर्म के खिलाफ भारत में इसको माना नहीं जाएगा। अरे तू होता कौन है भाई? बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हुआ 92 में, एक आदमी का कन्विक्शन नहीं हुआ। मुझे तकलीफ हुई, इतना बड़ा मॉब, एक का कन्विक्शन नहीं हुआ। हमने कहा कि जजमेंट गलत है। बाबरी मस्जिद का सिविल सूट, बोले नहीं मंदिर आस्था है, हमने कहा आस्था पे नहीं दे सकते, खामोश बैठ गए। ट्रिपल तलाक का जजमेंट है, हमने कहा कि गलत फैसला है। कहां हमने धर्म को लेकर किसी जज पे अटैक किया बताइए? तो ये तो गलत है ना। आज जूता फेंके, कल कुछ और करेगा। और जो रॉन्ग मैसेज जो सरकार समझ नहीं है, जो दलित नहीं, जो रॉन्ग मैसेज पूरे देश में गया है कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट में कोई जूता उठाकर फेंकता है और इस तरह का बकवास नारा लगाता है, और एक म्यूटेड रिस्पांस गवर्नमेंट से आ रहा है, बिल्कुल ठंडा रिस्पांस। प्रधानमंत्री तक ने अपोज किया था। अरे क्या अपोज किया भाई? कितनी देर के बाद किया बोलिए? आप टाइमलाइन निकाल लीजिए, कितनी देर के बाद? अरे नहीं, को अरे हाईएस्ट लेवल होता तो दिल्ली पुलिस क्या कर रही है बताइए आप? अच्छा, अगर उसका नाम किशोर नहीं होता, असद होता, तो क्या करते अब तक? नहीं, ये फैक्ट नवीन साहब आप नहीं बोलना चाह रहे, मगर फैक्ट है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, अरे बिल्कुल फैक्ट है सर, बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल फैक्ट है। ये कास्टिज्म है, ये कम्युनलिज्म है, इसमें क्या है बताइए? अरे अगर उसका नाम कोई और होता तो भाई पूरा उसका बाप दादा गांव कहां से आया, किधर से गया। तो ये जो मैसेजिंग जा रही है ना, बहुत गलत जा रही है सरकार के खिलाफ। हालांकि मैं इस बात से एग्री नहीं करता। नहीं, आप मत करिए। लेकिन मतलब कोई और धर्म का होता तो मतलब उसका कंडेमनेशन तो ऐसा ही होता है। क्या कंडेमनेशन हो रहा है बताइए? क्या कंडेमनेशन हो रहा है बताइए? आप सोशल मीडिया पे देखिए, उसको हीरो बना दिए, हीरो बना दिए उसको। चलिए सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका।